مولانا محمد فیضان ندوی صاحب دہلیہ رم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ برادران اسلام، باشندگان سرزمین دہلیہ، الحمدللہ آپ تمامی حضرات نے جس خوشی کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا، اللہ نے وہ موقع عطا کیا کہ ہم سب اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے کچھ بول بولیں اور سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کچھ بول بولیں اور سنیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں جتنے وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں عرض کرا دے جس پر ہمیں اور آپ سب حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج کا یہ پروگرام جشن عید میلاد النبی کے نام سے موسوم ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ رب العزت نے اس تمام دنیا کو بنایا، رچایا، بسایا، سجایا، سنوارا۔ کس کے لیے؟ صرف ایک ایمان والے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی دنیا کو سجایا، سنوارا، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا، وہ تمام چیزیں نسل انسانی کے مفاد کے لیے پیدا کی۔ ان تمام چیزوں سے یہ نسل انسانی استفادہ حاصل کرتی ہے اور اپنے کام میں لاتی ہے۔ آج یہ محفل
اسی محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے موسوم ہے، جس کے بارے میں خود خالق کائنات نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اللہ رب العزت نے بعثت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تعلیمات کے ساتھ، ایسی کتاب کے ساتھ، ایسے طریقے کے ساتھ، ایسے دین کے ساتھ مبعوث فرمایا جس کے اوپر ختم نبوت کی مہر لگا دی کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین چلے گا، قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام اللہ شریف چلے گا، قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر امتی کو اپنے عمل کے اندر لانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اسوہ بنا دیا، طریقہ بنا دیا، ساری زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے انسان زندگی گزارے گا۔ اللہ رب العزت نے کلام اللہ شریف کو نازل فرمایا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار احکامات کو نازل فرمایا، اور ان احکامات کو اللہ رب العزت نے نازل فرما کر کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر کے اس کو عمل میں لانے کا مکمل طریقہ بیان فرما دیا کہ کس کو کس طریقے سے عمل میں لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کے اندر کیا حالات تھے، کیا ماحول تھا، کس طریقے سے ظلم و بربریت کا دور تھا، ظلم و ستم و غارت گری کا دور تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت بھی دنیا کے اندر قحط سالی کا زمانہ تھا۔ قحط سالی کا وہ سال تھا، قحط پڑا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اللہ نے جب بھیجنا مقصود فرمایا تو قحط سالی تک کو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو زندگی گزارے گا اللہ رب العزت اس کے ساتھ بے شمار انعامات اور اکرامات کا معاملہ فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے، دنیا کا کیا ماحول تھا، بے شمار بیانات میں سنا ہوگا۔ دنیا کا ماحول یہ تھا کہ اگر کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی اس کو معاشرے کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، معاشرے کے اندر اس کو اپنی زندگی گزارنے کا حق نہیں تھا، معاشرے کے اندر ایسے نظام اور ایسے قوانین تھے کہ اس نومولود بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ حال تھا، ظلم و بربریت کا یہ حال تھا کہ اگر ایک ذرا سی بات پر جنگ چھڑ جایا کرتی تھی تو جنگیں سالوں سال چلا کرتی تھی، دسیوں سال چلا کرتی تھی۔ یہ حال تھا، ایسی ایسی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ یہ ماحول تھا کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکے کا یہ حال تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس دنیا سے گزر گیا اس کو معاشرے کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، اس کو زندہ جلا دیا جایا کرتا تھا۔ یہ ظلم و ستم تھا۔ غرض یہ کہ کوئی بھی ایسا ظلم نہیں تھا، کوئی بھی ایسی برائی نہیں تھی جو مکہ کے اندر موجود نہ ہو۔ ساری برائیوں کا، سارے ظلم و ستم کا، سارے عیبوں کا مرکز بنا ہوا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا کے اندر بھیجا، مبعوث فرمایا تو کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے اپنے محبوب کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، مخصوص نہیں کیا۔
کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں کیا. اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً الْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ الْمُسْلِمِينَ. یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا رحمةً لِلْعَالَمِينَ. پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا, ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اللہ نے آپ سے کس طریقے سے کیا کیا کام کروا, کس طریقے سے اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ نے مکے کا کیا ماحول بنایا, آپ نے مکے کے اندر کن باتوں کی تعلیم دی, اور جن باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات سے نوازا, اور جنہوں نے ان باتوں کو تسلیم کر لیا, سمعنا و اطعنا کا کردار ادا کیا, تو اللہ نے کس طریقے سے ان کو کامیاب کیا. اللہ نے کس طریقے سے ان کو دنیا کے اندر ہی اپنی نعمتوں سے نوازا, اپنی رضامندی کا پروانہ دیا, اپنی رضامندی کی انہیں خوشخبری دنیا کے اندر ہی سنا دی. کب اللہ نے جس نبی کو پیدا کیا, جس نبی کو دنیا کے اندر مبعوث کیا, اس کی بات ماننے والوں کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنا دی. لیکن میرے بھائیوں, افسوس تو یہ ہوتا ہے, ذہن آ کر کے اس بات پہ رک جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر اس امت کے لیے کتنی فکر کی, اس امت کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی, اس امت کے لیے کتنا اپنا خون بہایا, کتنے آنسو بہائے, اور اس امت کا کیا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں رہا کرتا تھا. بس چند باتیں عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں کیا خیال کرتے تھے, کس طریقے سے فکر مند رہتے تھے, کس امت کے لیے, اس امت کے لیے جو امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے میں شرم محسوس کر رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے میں اپنے وقت کا ضیاع سمجھ رہی ہے. اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا فکر تھی, کیا سوچ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کرائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر امت کے لیے کیا تھی. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے, 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا. نمازوں کا تحفہ تو ملا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا, بارگاہ خداوندی میں کیا عرض کیا کہ اے اللہ مجھے تو معراج نصیب ہو گئی, میں تو معراج پہ آ گیا ہوں, میری امت کا کیا حال ہوگا. باری تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو, اگر تمہیں ہم نے معراج پہ بلایا ہے تو تمہاری اس امت کے لیے 5 معراج عطا کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا معراج المومن فی الصلاۃ, یا فرمایا الصلاۃ معراج المومن, نماز معراج ہے مومن کی. انسان نماز ادا کرتا ہے, معراج کا مقام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بنائے گئے. آپ نے نماز پڑھائی, امام بنے, انبیاء علیہ السلام کے, فرشتوں کی امام. اس وقت بھی خیال کہ اے اللہ میں تو امام الانبیاء اور امام الامم بن گیا ہوں, میری امت کا کیا حال ہو گیا. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پریشان نہ ہو, اگر تم امام الانبیاء ہو تو یہ امت بھی امام الامت ہے. یہ اللہ نے اس امت کا مقام, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اپنی اس امت کی فکر موجود تھی کہ میری امت کا کیا حال ہوگا. کیسے کیسے مقامات, کیسے کیسے واقعات ہیں, بیان کرنے کا وقت نہیں, چونکہ کم وقت ہے, چونکہ ہمارا تو مختصر سے بیان ہے, اہم بیان ہمارے آئے ہوئے مہمان اکرام کا ہونا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات ایک کیا, دن رات عشق بہائے, دن رات فکر کی, بارگاہ عزت میں سجدہ ریز رہے. لیکن میرے بھائیوں اگر یہ امت پوری زندگی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف طائف کے واقعے کو سمجھ کر کے اپنی پوری زندگی قربان کر دے تب بھی اسے قطرے کے برابر نہیں کر سکتے. یا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں، محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں کہ یہ دین امت تک کس طریقے سے پہنچ جائے، یہ کلمہ امت تک حفاظت کے ساتھ کس طریقے سے پہنچے. لیکن بھائیوں افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارے درمیان کس طریقے کا ماحول بن چکا ہے، ہمارے درمیان ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پامالی ہو رہی ہے، کس قدر ہم اپنی زندگی کے اندر طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہو کر کے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. کیسا عشق ہے بھائی؟ کیا اس کو عشق رسول کہیں گے؟ عشق نبی کہیں گے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے، قطعاً نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی عدالت وہ عدالت ہے جس کے اندر زمینی معاملات نہیں چلتے. دنیا کے اندر تو اگر ہم نے ظاہری طور پر کسی کے سامنے اس کی جیسی باتیں کر دی، زمینی طور پر اگر کسی کے سامنے اس کے لیے ہم نے جلسہ جلوس اور ریلی کر دی تو یہ زمین کا معاملہ ہے. زمین والا یہ انسان تو یقین کر سکتا ہے کہ ہاں یہ بندہ میری پارٹی کے اندر ہے. لیکن میرے بھائیوں، کیا اللہ کو بھی اس دھوکے میں ہم سب ڈالنا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہرگز نہیں، قطعاً نہیں. میرے بھائیوں، اللہ کی عدالت وہ عدالت ہے، اللہ کا دربار وہ دربار ہے. اللہ جو فیصلہ فرمائے گا انسان کی جسموں کو نہیں دیکھے گا، انسان کی شکلوں کو نہیں دیکھے گا، اس کی صورتوں کو نہیں دیکھے گا، اس کے رنگ روپ کو نہیں دیکھے گا، بلکہ کیا دیکھے گا؟ اللہ رب العزت انسان کے دل کے معاملات کو دیکھتا ہے. دل کے اندر کیا ہے؟ زبان سے ہم چاہیں جتنا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں، زبان سے چاہیں جتنا ہم مومن ہونے کا دعویٰ کریں، اللہ کے دربار میں تو دل تولے جائیں گے. اللہ کے دربار میں دل کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رسول ہے، کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رنگا ہوا تھا، کس نے سچا عشق کیا تھا، کس نے زمین والوں کو دھوکہ دیا تھا، کس نے زمین والوں کے سامنے صرف بڑائی بیان کی تھی اور اپنے آپ کو بڑا بنایا تھا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں. یہ صرف زمین کا معاملہ ہے. زمین کے معاملے کا اللہ کے دربار میں کوئی بھی اہمیت نہیں، کوئی بھی وقعت نہیں، کیونکہ میرے بھائیوں اللہ رب العزت دل کے معاملات کو دیکھ کر کے فیصلہ کرنے والا ہے. کیونکہ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا. آج جو انسان دنیا کے اندر غافل ہے، آج جو انسان دنیا کے اندر رہ کر کے غفلت کی نیند میں پڑا ہوا ہے، کل جب قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے سامنے اس کے اعمال کی ڈائری کو کھول کر کے رکھ دیں گے، اس کے اعمال نامے کو کھول کر کے رکھ دیں گے، تب وہ کہے گا، چونکہ وہاں زبان یہ زبان اپنی تو ہوگی نہیں، وہاں زبان تو سب عربی زبان ہو جائے گی، عربی زبان ہو جائے گی. تب انسان کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اے باری تعالیٰ یہ کون سا رجسٹر، یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کے بارے میں تو کوئی علم بھی نہیں تھا. جب اس کے اندر انسان جو دنیا کے اندر دکھاوا کر رہا تھا، ریاکاری کر رہا تھا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اس انسان کے سامنے جب یہ کھول کر کے رکھا جائے گا کہ دنیا کے اندر تو نے زبان سے یہ بولا تھا، تیرے دل کا یہ معاملہ تھا، میں تو دل کے حال کو پڑھنے والا تھا، لیکن تو میری وحدانیت کو زبان سے بولا کرتا تھا، لیکن دل کے اندر تو دوسری بات رکھا کرتا تھا. زبان سے سامنے والے کی تعریف کیا کرتا تھا، لیکن دل کے اندر اس کی برائی رکھتا تھا، دل کے اندر اس سے کینہ کپٹ رکھا کرتا تھا، سامنے والے
حوالے سے تو نے سلام کیا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ، لیکن تیرے دل کے اندر تھا کاش کہ تم اکیلے میں مل جاؤ، تمہارا کام ختم کر دیں۔ تو میں تو تیری زبان تو قائل نہیں ہوں، زبان کے حساب سے فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، میں تو دل کو پڑھنے والا ہوں۔ زبان کو تو میں نے ایک ترجمان بنا رکھا ہے، لیکن تو نے اسے تو غلط استعمال کیا اور ظاہری طور پر تو نے کچھ اور کہا تھا، دل کے اندر کچھ اور معاملہ تھا۔ آج لے دنیا کے سارے کارنامے میدان حشر کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے کل قیامت تک کے تمام انسانوں کے درمیان سارے رجسٹر کھول کر کے رکھ دیا جائیں گے، سارے اس کے اعمال بیان کر دیے جائیں گے کہ لے دنیا کے اندر تو زبان سے باتیں کر کے بہت زیادہ مکرم بنا کرتا تھا، بہت زیادہ شریف بنا کرتا تھا، بہت زیادہ رتبے والا بنا کرتا تھا، بہت زیادہ تو بڑائی والا بنا کرتا تھا۔ آج تیرا کیا معاملہ ہے یہ دیکھ لے کہ ریاکاری تھی، یہ تیرا روب تھا، تو آج اس کا معاملہ ہے کہ انکا انت العزیز الکریم، ذُقْ انکا انت العزیز الکریم، لو آج مزہ چکھو جو دنیا کے اندر بہت زیادہ مکرم بنا کرتے تھے۔ یہ معاملہ آیا ہے ہمارا، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، دل کے اندر کچھ اور رکھتے ہیں۔ یہ تو حالت کن کی تھی میرے بھائی؟ یہ حالت اس وقت بھی بیان کی گئی، کس وقت؟ جس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کے نام سے پروگرام موسوم ہے، اس وقت بھی یہ چیزیں تھیں، لیکن جو چیزیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ زبان سے کچھ کہنے والا، دل کے اندر کچھ رکھنے والا، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے منافق کا کیا مرتبہ، کیا اس کی وعیدیں بیان فرمائی۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مکمل اس کو جو ہے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے اور کان کھول دیے ہیں۔ اگر انسان سننے کی طاقت رکھتا ہے، صاحب عقل و خرد ہے، تو اس ایک آیت سے سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں اپنے دل کی صفائی کر لینا چاہیے، ہمیں اپنے دل کے اندر کسی کے خلاف کینہ کپٹ بغض و حسد نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تو وہ معاملہ تھا جن کی محبت میں، جن کے نام سے یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ اس معاملے سے، یہ جو معاملہ بیان کر رہا ہوں، اس معاملے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ شکست کا موقع آیا، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ان کو منافق کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے منافق کے بارے میں بیان فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ منافق کا جو ٹھکانہ ہے صرف جہنم نہیں بیان فرمایا، جہنم نہیں، کیا کہا؟ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں اس کا ٹھکانہ ہے، سب سے نچلے حصے میں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعیدیں بیان فرمائیں، جن کو مکمل بیان کرنے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت زیادہ اس پر زور دیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب اس طریقے کے لوگ بیٹھے ہوا کرتے تھے تو وہ ادھر کی باتیں ادھر کیا کرتے تھے، تو اس سے تھوڑا سا کمزوری محسوس ہوا کرتی تھی، جو بھی معاملات یا مشورہ ہوا کرتا تھا اس سے کمزوری محسوس ہوا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کا نزول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے فکر مند ہو رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرما کر کے کان کھول دیے کہ منافقوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے جو یہ زندگانی دی ہے، اس زندگی کے اندر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے۔ سلام تو ایک سلامتی کے لیے ہے، لیکن ہم اس کو صرف کیسے آمنے سامنے ہونے کے لیے اس کو کر رکھا ہے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زبان سے جو لفظ ادا کر رہے ہیں السلام علیکم، کہ سلامتی ہو تم پر، دل سے اس دعا کو دیں، سامنے
سامنے والا بھی جب اس دعا کو پلٹائے گا اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے گا، اور یہ تمام تر جہان کی جو مصائب ہیں، جو مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ آفات و بلیات ہیں، اللہ ان کو کس وقت، کس کے طفیل میں، کس کی زبان سے، کس دعا کے بدلے میں زائل فرما دے، یہ اللہ کے غیب کا معاملہ ہے، کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے ذہنوں کا، اپنے دلوں کا محاسبہ کریں، اپنے دلوں کو ٹٹول کر کے دیکھیں کہ ہم جس معاشرے کے اندر زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، کیا اس معاشرے کے اندر جن سے ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر کیا ہمارے سب سے تعلق بہتر ہیں؟ سب سے ہمارے دلی تعلق کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دلوں کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے خیر خواہی کے ساتھ رہنے کا جذبہ پیدا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان چند مختصر باتوں پر عمل کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو بس اسی پر مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت والا بھی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، مکمل اور بالتفصیل بیان حضرت کا بھی ہم سبھی حضرات سماعت فرمائیں گے۔